میں اپنے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ میرے محلے کی لڑکیاں مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں، لیکن میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ابھی میں نے اپنا ایم اے مکمل کیا ہی تھا، لیکن میری قسمت اتنی اچھی نکلی، مجھے لاہور کے بہت اچھی یونیورسٹی میں کلرک کی نوکری مل گئی۔ میں نے سوچا کہ میرا ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو میں نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مکمل کر لوں گا۔ لیکن جب میں یونیورسٹی گیا تو وہاں تو الگ ہی دنیا بستی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والا ایک دم لاہور کے چکا چوند دنیا میں آ بسا تھا۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں باہوں میں باہیں ڈالے پھرتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں اتنا بیہودہ لباس پہنا کرتی تھیں کہ میں ان کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ وہاں میرے ماں باپ کی تربیت آڑے آ جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر زیادہ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں حرام کے مال سے اپنا مستقبل سنوارنے کی ناکام کوشش کرتی تھیں۔ وہ لڑکے لڑکیاں، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہاں بس ایک دوسرے سے میل ملاپ کرنے ہی آتی ہیں، پڑھائی کی تو دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی۔ میں شروع میں بہت شرمیلا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مجھے بھی آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی ہوا لگنا شروع ہو گئی۔ خوبصورت تو میں پہلے ہی بہت تھا، اب میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی لڑکیوں کے ساتھ پارٹیز کروں، باہوں میں باہیں ڈال کر گھوموں، لیکن مجھے اپنی نوکری کی مجبوری تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا اور پڑھائی سے بھی فارغ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اپنے جذبات پر بہت مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ جو جوانی امڑ امڑ کر باہر آ رہی تھی، لیکن ایک دن مجھے قسمت نے موقع دیا اور ایک لڑکی کے ساتھ میں نے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور ساری رات اس کے ساتھ۔ میرا نام فرحان ہے۔ میرے ماں باپ بہت ہی سادہ اور شریف قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے میری تربیت بھی بہت اچھی کی تھی کہ لڑکیوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہی کیا تھا، مگر جب سے میں لاہور گیا تھا تو میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی ساری تربیت پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں نوکری کی تو آفس کا ٹائم 9 سے 2 بجے تک ہوتا تھا، اس لیے میں آفس سے فری ہو کر سیکنڈ شفٹ میں اپنی کلاسیں جوائن کر لی۔ شروع میں تو مجھے لڑکیوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے شرم آتی تھی، اس سے بات چیت بہت کم کرتا تھا، مگر پھر میری دوستی ارسلان کے ساتھ ہو گئی۔ وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا۔ وہ گاؤں کے بہت بڑے زمیندار کا بگڑا ہوا بیٹا تھا، لیکن وہ بہت دل پھینک قسم کا لڑکا تھا۔ ہر وقت اس کے ارد گرد لڑکیوں کا ہجوم ہوتا، لیکن وہ بس ٹائم پاس ہی کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں اس سے کہتا، ارسلان تم اتنی لڑکیوں کے ساتھ رہ کر آوازار نہیں ہوتے؟ وہ کہنے لگا، کیا کروں یار، جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ مجھے منہ نہیں لگاتی، مجبوری میں مجھے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ جیلس اور میری طرف آ جائے، اس لیے مجھے دوسری لڑکیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کچھ ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے اور دل لگی بھی ہو جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتہ، اس عمر میں جذبات کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات کو مشکل سے قابو کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، فرحان اگر تمہیں بھی کبھی مزہ وغیرہ لینا اور ڈیٹ شیٹ مارنی ہو تو اپنے بھائی کو ضرور یاد کرنا، میرے پاس وسیع خزانہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس کر یہ بات بولی۔ میں کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، لیکن جب سے میری دوستی ارسلان کے ساتھ ہوئی تھی میں بھی کچھ آوارہ قسم کا ہو گیا تھا۔ ہر آتی جاتی لڑکی پر نظر رکھنا، ان کو تاڑنا اور سیٹیاں بجانا میرا بھی پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ دراصل ارسلان جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کا نام ہانیہ تھا، لیکن اس کے گھر کا ماحول سخت تھا، اس لیے وہ ارسلان سے دور رہتی تھی، لیکن موبائل پر بات چیت کر لیتی تھی۔ حالانکہ وہ بھی ارسلان کو پسند کرتی تھی۔ ایک دن ارسلان کہنے لگا کہ فرحان، میرا ایک کام کر دو، تم یہاں پر نوکری کرتے ہو، تمہیں مشکل نہیں ہوگی، مجھے خالی کمرہ چاہیے جہاں پر کوئی بھی نہ جائے، کیونکہ بڑی مشکل سے میں نے ہانیہ کو منایا ہے۔ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، شادی کے لیے منانا چاہتا ہوں، اور یونیورسٹی میں چھپ کر بات کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارے دوست یار، میں تمہاری مشکل وقت میں کام آؤں گا۔
اگر تم ہانیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے ہانیہ کے ساتھ کچھ اکیلے میں باتیں کرنی ہیں، اس کو منانا ہے کیونکہ وہ بڑی مشکل سے اب میرے ساتھ رہنا شروع ہوئی ہے۔ میں اسے اپنے پیار کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے آفس کے ساتھ ایک اسٹور ہے جس میں یونیورسٹی کا پرانا فرنیچر ہوتا ہے، تو وہاں چلے جانا۔ یہ سن کر ارسلان بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ ہانیہ کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ میرے آفس کے دروازے کے آگے سے گزرا تو میں اس کو دیکھ کر بڑی معنی خیز نظروں سے مسکرایا تھا۔ ہانیہ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی جھجک سی گئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا بھی دل مچلنے لگتا، کاش یہ میری دسترس میں ہوتی۔ اس کو دیکھ کر کبھی کبھی میں ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا۔ اب تو ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ ارسلان اور ہانیہ ایک مخصوص وقت میں اس کمرے میں چلے جاتے۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا، وہ یہاں پر کون سی مہنگائی کم کرنے کا پلان بناتے ہیں۔ دنیا میں کیا سارے مسئلے انہوں نے ہی حل کرنے ہیں، اکیلے بیٹھ کر، جو اتنے دنوں سے نہیں ہو رہے۔ ایک دن میں ان کے پیچھے چلا گیا، لیکن جب میں کمرے کے پاس گیا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت سرور کی حالت میں ہو۔ میرے پاس اس کمرے کی ایک دوسری چابی بھی تھی۔ میں نے آج دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا پورا جسم پسینے سے سرابور ہو گیا۔ میرے جذبات اچھل اچھل کر باہر آ رہے تھے، کیونکہ ارسلان اور ہانیہ نیم برنا لباس میں ایک دوسرے کے اوپر میرے یوں اچانک چھاپا مارنے پر وہ دونوں حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور ہانیہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر خود کو ڈھانپ لیا اور کپ کپاتے وجود کے ساتھ وہ ارسلان کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان کہنے لگا، یار تم کتنے بغیرت انسان ہو، تم میری دوست ہو کر میری جاسوسی کر رہے تھے، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، شرم تو تمہیں آنی چاہیے تھی، یہاں پر تم یہ سب ڈرامہ کر رہے ہو۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی کلب نہیں ہے جہاں پر تمہارا دل کرے جو مرضی کرو۔ میں نے تم پر اعتماد کر کے یہ کمرہ دیا تھا کہ شاید ہانیہ کو تم سے شادی کے لیے راضی کرنا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ یہاں پر یہ گل کھلاتے ہو۔ میری یہ بات سن کر ارسلان خاموش ہو گیا، کیونکہ میں بہت غصے میں اور اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے یوں غصے میں دیکھ کر ارسلان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار ایسا بولو کوئی اور سن لے گا، اور مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگا، یہاں سب چلتا ہے، یہ 90 کا زمانہ نہیں ہے، یہ جدید ترین دور ہے۔ یونیورسٹی میں لڑکیاں لڑکے یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کرتے ہیں۔ تم پتہ نہیں بے حد کھڑوس آدمی ہو، تمہیں کیا پتا کہ مزہ کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے اندر اندر تمہارے اندر بھی جذبات مچل رہے ہوں گے۔ اگر تم بھی اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ بندوبست تمہارا دوست کر دے گا۔ بس تم ہمارا راز کسی کو مت بتانا، ورنہ پوری یونیورسٹی میں ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اور ہانیہ، اس کے گھر والے تو پہلے ہی بہت سخت ہیں، اگر ان کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اس کو جان سے مار دیں گے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھی اندر ہی اندر اپنے اندر آنے والے طوفان سے مزہ لینا چاہتا تھا۔ جب سے میں نے ہانیہ کو نیم برنا لباس میں دیکھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ اسے ہی ابھی پکڑ لوں اور اپنی ساری پیاس بجھا لوں، لیکن جب میرے لیے فریش مال آ رہا تھا تو مجھے کیا ضرورت تھی استعمال شدہ چیز کو منہ لگانے کی۔ میں نے بھی ایک کمینگی مسکراہٹ ارسلان کو دی تو وہ سمجھ گیا کہ اگلے دن اس نے مجھے فون کیا کہ اسٹور روم میں جاؤ، تمہارا تحفہ وہاں ہے اور اسے قبول کرو، میرے ہوتے ہوئے جاؤ، مزے کرو۔ میں جب اسٹور روم میں گیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کالے لباس میں ایک حسین پری تھی، سرخ سفید رنگت کالے لباس میں ٹھاٹھے مارتا حسن اور نیم عیاں قسم کا لباس۔ مجھے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ اور اپنی ہوس پوری کرنے لگا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کے جانے کا بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو مجھے ایک دم سے بے چین کر کے میں وقتی طور پر اس کے خیال اور اس کے آنسو کو نظر انداز کر دیا اور اپنی کلاسز لینے چلا گیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن میں پھر گیا تو میری امی کہنے لگی کہ ہم تمہاری شادی کرنے لگے ہیں، ہم میاں بیوی
اب بیمار رہتے ہیں، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ خیر سے میری بہو آئے گی تو اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی اور میں کچھ دیر کے لیے آرام کروں گی۔ ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا۔ مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ آسمان میرے سر پر گر گیا۔ میں نے کہا اماں، میرے پوچھے بغیر آپ نے رشتہ کیسے پکا کر دیا؟ آپ مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ مجھے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اماں کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بہت فرمانبردار ہے، میں جسے بھی کہوں گی وہ ہماری بات پر خاموشی سے سر جھکا لے گا۔ اماں کے سمجھانے پر میں بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ اب یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر تھا، پڑھائی مکمل ہو جانی تھی اور نوکری تو پہلے ہی تھی۔ اس لیے میں نے خاموشی سے اپنی بہتری اسی میں سمجھی۔ آج پورے 20 دن بعد میری شادی تھی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ میرے جذبات کی جو شدت تھی وہ یونیورسٹی میں اس لڑکی پر نچھاور کر چکا تھا اور اسی میں ہی کھو گیا تھا۔ اب اس کے آنسو مجھے بے چین بھی کرتے تھے، لیکن میں اب کیا کرتا؟ اندر کوئی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب جیب سے ڈبیا نکالی اور اس کے سامنے رکھی اور جب گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ زندگی نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، کیونکہ میری بیوی کوئی اور نہیں تھی، وہی لڑکی تھی جس نے میرے ساتھ بے شرمی کی تمام حدیں پار کی تھیں۔ میں ایک دم سے اس سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا وجود چبھنے لگا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اپنا سر پکڑ کر وہی صوفے پر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد خود کو نارمل کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیا رشتہ کرنے سے پہلے مجھے نہیں دیکھا تھا؟ تو وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم جیسیوں کی قسمت میں کہاں کہ شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ سکیں۔ ہمیں تو بس اتنا ہی ہے کہ ایک گندگی بھری زندگی سے نکل کر ایک عزت بھری زندگی گزارنے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس بات کا کس گندگی کی بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں شادی سے پہلے جسم فروشی کے اڈے پر کام کرتی تھی۔ میری مجبوری تھی، کیونکہ میرے ماں باپ مر گئے تھے اور میں گھر میں واحد بڑی تھی جسے اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا تھا، ان کی پرورش کرنی تھی۔ اس لیے میں چودھری ارسلان کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی تھا اور اس کا کاروبار بھی یہی تھا کہ وہ مختلف اڈوں پر لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ پیسے کی چمک نے مجھے اس راستے پر لگا دیا۔ ایک دن جب میں آپ کے پاس گئی تھی تو آپ نے مجھے اتنی ہی اذیت دی، دکھ سے میری آنکھیں آنسو آ گئے کہ میں اس دنیا میں صرف گناہ کرنے والی ہوں۔ میری مجبوری کا لوگ یوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اپنی بہن بھائیوں کے پیٹ پوجا کرتے کرتے خود گناہ کے دلدل میں پھنس گئی تھی۔ اگر ماں باپ کا سایہ سر پر ہوتا تو یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے اسی دن ہی فیصلہ کر لیا کہ اس گندگی سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ میں نے رشتے والی آنٹی سے کہا کہ جیسے بھی لڑکا ہو مجھے قبول ہے، بس آپ مجھے شادی کروا کر اس دلدل سے نکال دیں۔ انہوں نے مجھے تصویر بھی دکھائی تھی، لیکن میں نے بغیر دیکھے ہاں کر دی۔ میں نے جب اس کی باتیں سنی تو مجھے لگا کہ میں کوئی پتھر کا مجسمہ ہوں جس میں بالکل بھی جان نہیں۔ میں نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ ایک بدکار عورت میری قسمت میں لکھ دی گئی تھی اور اس سزا کا میں مستحق بھی تھا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور ایک عزت بھری زندگی چھوڑ کر ایک گناہوں کی زندگی کا انتخاب کیا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔